حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، لگاتار پتھر آئے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اونٹے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی، 2 قسمیں فرمایا، ایک ہے سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطائیں۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو۔ بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی پارے میں آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی گئی۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے،
اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا حضور اگر آ ہی گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریاں کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے۔ اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائے پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائے بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد میں نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ہی ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے، داتا صاحب فرماتے صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کرتے، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ اب دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میری کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دے دے؟ ادھر آ، میں دوسرے 10 دیے۔ بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤ۔ دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا،
میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آئے اس کے بیان کیے ہیں. بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرتے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا. کہتے ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا. ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا. ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا. اب قید میں ہی جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہے. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، اور مانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا. اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. داتا غازی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر. داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا ہے، تو ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے. بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا. داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا. کہنے لگا بابا جاؤ، مجھے پتہ چل گیا آپ بے گناہ ہے. بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے نارک کو خدمت ہو تو بتائیے گا. تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگا جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے وہ ضرورت پڑے گی کسی اور پہ دینے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے؟ میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور وہی کام آنے میں تجھے سمجھ نہیں آئی؟ وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا، دل اللہ رسول سے لگاؤ. کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو. اختلاف شدت کا تھا. ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں، آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی. ادھر سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی. سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں بانٹتے، کوئی گندم نہیں باہر جاؤ. ایک بارش کوئی نہیں، دوسری گندم کوئی نہیں. ابو سفیان تڑپ کے در رسول پہ حاضر ہوئے. ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دانت شہید کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی، ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جحش کے ٹکڑے کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، تڑپایا ہے. پر حضرت علی شیر خدا فرماتے میں ماننے والا اس رسول کا ہوں، اس کے دانت شہید ہو گئے، عہد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی. فرماتے میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوب آپ نہیں مجھ سے برداشت ہوتا، دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے. آئے ہاتھ آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو پہاڑیوں میں پیش ڈالے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، اللہ وحدی قومی فإنهم لا يعلمون. ماشاءاللہ آگے بیان جاری ہے پیر اجمل رضا قادری کا. میرے پیارے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہدایت دے اخلاقی اصلاح کا معیار. تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ. ابو سفیان اب بے حال ہو گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے. ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں، مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا. ابو سفیان مدینے پہنچ گئے. جب پہنچے نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی، رسول اللہ کی زوجہ تھی. ابو سفیان جب آئے تو حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے. حضور کا بستر بچھا ہوا،
حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ وہ بستر بچھا، ابو سفیان بیٹھنے لگے، جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائے، وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا، کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں، غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو۔ جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا، ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے، تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں، پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے۔ تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے۔ بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا، میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، اور یہ اس رسول کا بستر۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا نشان کو دبائیں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔